السلام علیکم ناظرین، 160 پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ کائی قبیلے میں سردار گندوز اورحان اور بالا خاتون سے کہتے ہیں، عثمان صاحب، آپ کو ہمیں ہمارے خون کے آخری قطرے تک لڑنے دینا چاہیے تھا۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا کھیل ترتیب دیا ہے گندوز صاحب، انہوں نے کافروں کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔ جواباً سردار گندوز کہتے ہیں، جی ہاں، اب ہمارے لیے ان کا خون بہانا بھی حلال ہو گیا ہے، ہمیں اس درمیان اور جاندار قبیلے والوں کو میدان میں شکست دینی چاہیے تھی۔ اورحان کہتا ہے، گندوز صاحب، ہم یقیناً جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ان سے ہر چیز دگنی وصول کریں گے۔ جہاں تک میں اپنے بابا کو جانتا ہوں وہ بھی ایسا ہی سوچتے ہوں گے۔ یہ سن کر سردار گندوز کہتے ہیں، تمہارے بابا نے ان بدماشوں کے دستے کو جانے دیا، یہاں ہمارا حال دیکھیں، کیا کئی والوں کے لیے میدان جنگ سے بھاگنا مناسب ہے؟ خیمے میں داخل ہونے والا علاؤالدین کہتا ہے، بالکل مناسب نہیں ہے گندوز صاحب، بالکل مناسب نہیں ہے، ہم کبھی کسی بھی جنگ سے نہیں بھاگے، لیکن ہم نے ہمیشہ اپنے بھائیوں کا خون بہانے سے گریز کیا، یہی وجہ ہے کہ میرے بابا۔ تو گندوز صاحب اس کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، علاؤالدین صاحب، جن بھائیوں کا آپ نے خون بہانے سے گریز کیا وہ کافروں کے ساتھ اتحاد کر چکے ہیں، یا پھر آپ ہچکچا رہے ہیں کیونکہ درمیان کے سردار آپ کے سسر ہیں؟ تو علاؤالدین غصے سے کہتا ہے، گندوز صاحب، میں کبھی کسی پر احسان نہیں کرتا، وہ چاہے میرے سسر ہی کیوں نہ ہوں، میں ان کی بھی طرفداری نہیں کروں گا، یہ جان لیں۔ سردار گندوز بالا خاتون سے کہتے ہیں، میں اپنے قبیلے جا رہا ہوں، عثمان صاحب کو بتا دیجیے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار گندوز غصے میں چلے جاتے ہیں اور اورحان علاؤالدین سے کہتا ہے، علاؤالدین، تم اب بھی گندوز صاحب کو پرسکون کرنے کے بجائے انہیں جواب دے رہے ہو۔ تو علاؤالدین آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، کیا آپ نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ انہوں نے مجھ پر یعقوب صاحب کی حفاظت کا الزام لگایا، مجھے جواب دینا پڑا۔ اورحان کہتا ہے، میں نے سنا کہ گندوز صاحب نے کیا کہا، تاہم میں نے وہ بھی سنا جو تم نے گندوز صاحب کو پہلے کہا تھا۔ تمہیں گندوز صاحب کی ناراضگی کا سبب پتا ہے؟ بتاؤ مجھے، پتا ہے نا؟ تم نے سپاہیوں کے سامنے قبیلے کے ایک سردار کے ساتھ بدتمیزی کی۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹو پرسکون رہو، علاؤالدین تمہارا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، حال ہی میں جو کچھ ہوا گندوز صاحب اس پر غصہ ہے، کیا ایسے وقت میں انہیں خلاف کرنا ٹھیک ہے؟ تمہیں ابھی ان کے ساتھ صلح کرنی ہوگی۔ جواب میں علاؤالدین کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، ہم کل بہت سا سامان بیچیں گے، یہ بابا کا حکم ہے۔ پھر اورحان کہتا ہے، ہم علاؤالدین کے ساتھ اور جائی کے پاس جائیں گے، اس کتے سے بات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ علاؤالدین مزید کہتا ہے، بابا اس کے لیے کو لینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں، تاہم گندوز صاحب کو اس کا علم نہیں ہے۔ ہاں؟ اورحان کہتا ہے، حضور گندوز صاحب کے ساتھ جنگ کے میدان میں لڑائی سے خوش نہیں تھے۔ بالا خاتون کہتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کل ہمارے پاس ایک اور نیا قلعہ ہوگا۔ ہاں؟ اس پر وہ دونوں خوش ہوتے ہوئے انشاءاللہ کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میگاجا میں ابراہیم صاحب کے سپاہی تیر چلانے والے بزنطلی سپاہی کو لے کر آتے ہیں۔ عثمان صاحب کی موجودگی میں الجائی سے دبوچ لیتا ہے اور خنجر اس کے گلے پر رکھتے ہوئے کہتا ہے، تم غلط محل میں غلطی کر رہے ہو۔ الجائی کے خنجر پکڑنے کے انداز کو دیکھ کر عثمان صاحب اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب جنگل میں یونس امرے نے عثمان صاحب سے کہا تھا، ہم جانتے ہیں کہ احمد کی لاش لانے والے سپاہیوں نے کیا کہا۔ قاتل نے دائیں ہاتھ سے خنجر کا استعمال کیا، اس نے بائیں ہاتھ سے اس کا گلا پکڑا اور دائیں ہاتھ سے خنجر استعمال کیا۔ قاتل پھر اپنا غصہ دکھائے گا عثمان صاحب۔ اس منظر میں الجائی نے سپاہی کو ویسے ہی پکڑا ہوتا ہے اور خنجر بھی اسی انداز سے تھامتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سردار ابراہیم سپاہی پر چلاتے ہوئے کہتا ہے، یہ کیا صورتحال ہے؟ عثمان صاحب اس محل میں ہمارے مہمان ہیں، تو گائے تم نے یہ کیسے ہونے دیا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، یہ وہ حکم تھا جس کی میں بات کر رہا تھا ابراہیم صاحب، آپ حکمرانی کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کو للکار رہے ہیں۔ یہ سن کر سردار یعقوب محمد سے کہتا ہے، محمد، اس کتے کو نہ مارنا، ہماری سرزمین میں عثمان صاحب کو مارنے کی کوشش کرنے کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا؟ میں یہ سب باتیں اس کے منہ سے جاننا چاہوں گا۔ محمد کے کہنے پر سپاہی اسے لے جاتے ہیں اور سردار ابراہیم کہتا ہے، سب اپنی نظریں محل کے تمام سپاہیوں پر رکھیں، اگر دوبارہ ایسا حملہ ہوا تو تم اس کی قیمت چکاؤ گے تو گائے۔ پھر عثمان صاحب سے کہتا ہے، میرے تمام سپاہی میرے حکم کے ماتحت ہیں، اس حملے کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر تو گائے کہتا ہے، آج میں نے جو کچھ کیا اس کے بعد مجھے امید ہے کہ عثمان صاحب مجھے معاف کر دیں گے۔ عثمان صاحب سردار ابراہیم سے کہتے ہیں، آپ کے سپاہی روایات کے پاسدار ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ کیا آپ روایات کے وفادار ہیں یا نہیں۔ سردار یعقوب کہتا ہے، جو الفاظ ہم کہتے ہیں وہی حکم ہے عثمان صاحب، چلیں اندر چلیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب ان کے ساتھ قلعے کی جانب چل پڑتے ہیں اور محمد کہتا ہے، میں جا کر اس کتے سے بات کروں گا۔ سب کے جانے کے بعد جوہر کتا تو گائے سے کہتا ہے، کیا تم ہمیشہ غلط راستے پر چلتے رہو گے؟ تو گائے کہتا ہے، صرف تمہارا راستہ ہی صحیح راستہ ہے۔ ہاں؟ جواباً جوہر کتا کہتا ہے، یہ راستہ حق کا راستہ ہے، یہ راستہ ہمارا راستہ نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم کافروں کے قلعے کی حفاظت تو نہیں کر رہے۔ یہ سن کر تو گائے کہتا ہے، جوہر کتا صاحب، ہم بغیر خون بہائے قلعے فتح کر رہے ہیں۔ تو جوہر کتا ہنستے ہوئے کہتا ہے، ہم نے بہت سی زمینیں فتح کی ہیں بھائی، یہ فتح غزہ کی آپ کو روک رہی ہے۔ جس جگہ صلیبی گھوم رہے ہوں، میں ویسی جگہ کو اپنا وطن نہیں کہہ سکتا۔ اب اپنے ضمیر کی سنو اور حقیقت جانو، ورنہ یہ چیز تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دے گی۔ یہ کہتے ساتھ جوہر کتا آگے بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں خواتین جہیز کا سامان دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ الجن کپڑے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، بالا کو دیکھو، وہ پہلے ہی جہیز تیار کر چکی ہے۔ اس لیے میں بالا خاتون گونجا کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتی ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے، اس سے پہلے کہ میں
भाई अपनी मोहब्बत का इकरार करता। मेरी माँ ने जहेज की तैयारी शुरू कर दी थी। जवाबन बाला खातून कहती है, तब वो कहता था कि मुझे मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन अब हम इनका जहेज तैयार कर चुके हैं। जहेज को देखते हुए गोंजा कहती है, बाला खातून इसकी जरूरत नहीं थी। तो बाला खातून उससे प्यार करते हुए कहती है, क्यों मेरी बेटी, ये भी मेरे बच्चों के लिए काफी नहीं है। फिर बाला खातून के इशारा करते साथ ही सब खातून चली जाती हैं और बाला खातून गोंजा के साथ बैठते हुए कहती है, तुमने इस मोहब्बत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तुम्हारे दिल में जो आग है वो हर रोज तेज होती जा रही है, मैं उसे देख सकती हूँ। गोंजा पूछती है, क्या मैं इस आग को बुझा नहीं सकती? मैं अपनी माँ और भाई की आदि थी, लेकिन मेरे बाबा, मैंने हर चीज से भागकर उनके पास पनाह ली थी। अब मैं एक परिंदे की तरह खुद को महसूस करती हूँ जो अपने घोंसले से गिर गया हो। ये कहते साथ ही गोंजा रोने लग जाती है। तो बाला खातून उससे प्यार करते हुए कहती है, मैं जानती हूँ मेरी बेटी, मैं जानती हूँ, लेकिन वो परिंदा अपने घोंसले से नहीं गिरा। उसने नया घोंसला बनाने के लिए अपना घोंसला छोड़ दिया है। अब वो अपना घोंसला खुद बनाएगा, वो पहले से ज्यादा मजबूत होगा। जबकि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी बेटी। गोंजा कहती है, आप तब भी मेरे साथ थी जब मेरी माँ मेरे साथ नहीं थी, लेकिन आप थी। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको माँ कहना चाहती हूँ। बाला खातून मुस्कुराते हुए कहती है, क्या कोई कभी अपनी माँ से माँ कहने की इजाजत मांगता है? ये सुनकर गोंजा बहुत खुश होती है और उनके हाथ का बोसा लेती है। फिर कहती है, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप अलाउद्दीन की माँ हैं। शुक्र है आप हमारी माँ हैं, बाला माँ। ये कहते साथ वो फिर से बाला खातून से लिपट जाती है। अगले मंजर में मलका खातून आंद्रा के साथ काई के बड़े में दाखिल होती है और आगे बढ़ते हुए आंद्रा से कहती है, तुम समझ गई ना, आज रात में से गोंजा और अलाउद्दीन के कमरे में रखोगी। उनकी हर सांस उन्हें कदम ब कदम मौत के करीब ले जाएगी। ये सुनते साथ ही आंद्रा अपने पास कुछ छुपा लेती है। उन्हें देखते हुए फातिमा हुलोफेरा से कहती है, ये खातून फिर से यहाँ क्यों आई है? तो हुलोफेरा कहती है, ये ज़ाहिर है कि वो यहाँ किसी अच्छी चीज के लिए नहीं है। मेगाजा के लिए मैं उस्मान साहब जहरकुताई से कहते हैं। जहरकुताई में मेगाजा के बारे में तमाम मालूमात चाहता हूँ। दाखिली और खारजी रास्ते कहाँ हैं और कितने सिपाही हैं? कहाँ उन्होंने तीरंदाजों को खड़ा किया है? मुझे उन सब के बारे में आगाह करो। यह सुनकर जहरकुताई कहता है, मेरे हुजूर जो हुक्म, रात पड़ने पर मैं काम शुरू कर दूंगा। लेकिन मेरे हुजूर, मेरे तजस्सुस के लिए माजरत, हमने तमाम सिपाहियों को कबीले भेज दिया है। लगता है हम मुहासा नहीं करेंगे। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तो उस्मान साहब कहते हैं, कौन मर्द है और कौन नहीं ये हम देखेंगे, हम इनका शिकार करेंगे। अभी वो हमें मुस्कुराकर देख रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि हकीकत ऐसी नहीं है। इब्राहिम साहब और याकूब साहब को यहाँ तक कि अगर मालूम हो जाए कि अलाउद्दीन बेकसूर है, वो फिर भी सुकून से नहीं बैठेंगे। जहरकुताई कहता है, उन्हें गुस्से ने अंधा कर दिया है, एक अपने बेटे की मौत की वजह से और दूसरा अपनी बेटी को अगवा करने की वजह से। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हकीकत उनके मुंह पर तमांचा मारेगी। मेगाजा अल्लाह के हुक्म से हमारी सरजमीन बनेगा। यह सुनते साथ ही जहरकुताई अपने साथियों के साथ चला जाता है। उधर जंगल से बुरहान और कोनूर आगे बढ़ रहे होते हैं कि इसी लम्हे रुहान और अलाउद्दीन उनके सामने आ जाते हैं। घोड़ों से उतरने के बाद वो चारों पर जोश अंदाज में मिलते हैं और सबकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं। फिर कोनूर कहता है, इब्राहिम साहब और याकूब साहब ने हम पर इतना भरोसा नहीं किया कि हम उनके करीब रह सकें। मुझे जब उनके मेगाजा इक़दाम के बारे में पता चला तो काफी देर हो चुकी थी। बुरहान कहता है, लेकिन वो इस गद्दारी का खमियाजा भुगतेंगे। सबसे पहले अपने शकूक और शुबहात को दूर करेंगे। अलाउद्दीन कहता है, उनके शकूक दूर हो जाएंगे और वो आप पर भरोसा करने लगेंगे। फिर रुहान कहता है, जब हम जय को पकड़ लेंगे तो वो मुसीबत में पड़ जाएंगे और आप पर जरूर भरोसा करेंगे। वो आपके साथ मिलकर सब कुछ करना चाहेंगे।